ہم تو ہر چیز کو عزاداری کے آئینے میں دیکھتے ہیں، اور اہل بیت سے محبت کا ثبوت یہ ہے کہ اگر ہاتھ میں کوئی کتاب بھی اٹھا لی تو تلاش یہی ہوتی ہے کہیں ذکر اہل بیت ہے، تبھی ہم کو وہ کتاب اچھی لگتی ہے، وہ اخبار اچھا لگتا ہے۔ دیکھیے محبت کے یہی ثبوت ہیں۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، قربہ سے مودت کرو۔ اللہ نے مودت کا لفظ اس لیے رکھا کہ ایک نیا لفظ ہو۔ محبت بھی عربی ہے، عشق بھی عربی ہے، الفت بھی عربی ہے۔ محبت کے سارے لفظ عربی زبان کے ہی اردو میں رائج ہیں، لیکن قرآن نے ایک ایسا نیا لفظ دیا کہ جو رہتی دنیا تک زندہ رہے گا، اور اس لفظ کو کوئی اپنے والوں کے لیے استعمال نہیں کر سکے گا۔ مودت کا لفظ اصحاب کے لیے نہیں ہے، مودت کا لفظ ازواج کے لیے نہیں ہے، مودت کا لفظ رسول اللہ کے لیے نہیں ہے، مودت کا لفظ رسول اللہ نے اپنی اولاد کے لیے دیا ہے۔ ان سے مودت کرو، ہوگی تو میں سمجھوں گا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، ورنہ مجھ سے محبت کرنے کا دعویٰ نہ کرنا۔ مجھے تمہاری محبت نہیں چاہیے، ان سے محبت کرو تو میں سمجھوں گا تم نے مجھ سے محبت کی۔ اس لیے مودت کا لفظ صرف اہل بیت کے لیے، تو محبت اس کا ترجمہ ہے۔ مودت کے معنی کیا ہیں؟ مودت کے معنی یہ ہیں کہ جس سے محبت کی جائے، جب بھی دل میں اس کی یاد آئے یا اس کا ذکر ہونے لگے تو فوراً تمام لوگوں کو بتا دیا جائے کہ اس وقت ہمارے دل میں مودت جو ہے اس کی کیفیت یہ ہے کہ ایک جوش ہے سمندر جیسا جو دل میں ابل رہا ہے۔ تو جب ابلنے لگتا ہے محبت کا چشمہ دل میں اہل بیت کے لیے تو ہم چلا کے کہتے ہیں درود پڑھو۔ جہاں عقل کام نہیں کرتی وہاں سینے میں کسی کو بھی جگہ دی جا سکتی ہے، لیکن وہ سینے میں ٹھہرتا نہیں، لب تک آتا ہے اور نام ہوا میں اڑ جاتا ہے۔ مودت صرف اہل بیت کے لیے ایسا بنایا کہ امام زمانہ نے دعا میں کہا کہ اے پنجتن تمہارا تو نام ایسا ہے کہ لب پر آیا اور دل میں محبت آئی۔ ادھر نام آتا ہے اور دل میں محبت آ جاتی ہے، ناموں میں محبت بھر دی ڈال دی۔ تو یہ محبت ایسی ہے کہ جس کا مظاہرہ آپ خود کرتے ہیں۔ ہمارے پاس محبت کے اظہار کے لیے بہت سے طریقے ہیں۔ ہم فضائل پڑھتے ہیں، فضائل سنتے ہیں، اور پھر مصائب پڑھتے ہیں اور مصائب سنتے ہیں، یعنی ہم ان کی خوشیوں میں خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ جب غم کا ذکر ہوتا ہے تو آنسو ٹپکنے لگتے ہیں، آواز بلند ہو جاتی ہے، اسی کو تو مودت کہتے ہیں، اسی کو تو مودت کہتے ہیں۔ دنیا ہماری نقل کرنے میں مر گئی، نہ کسی کے فضائل پڑھ سکی، نہ کسی کے مصائب پڑھ سکی، نہ کسی کا تابوت اٹھ سکا، نہ کسی کا عالم اٹھ سکا۔ اب دیکھیے لوگ جاتے ہیں اور زمزم کا پانی لاتے ہیں، زمزم اس میں بھی شفا ہے، اس لیے کہ اسماعیل کے قدموں سے وہ پانی مسوا ہے، اور ہاجرہ بی بی نے اپنے ہاتھ سے اس پانی کو روکا، اس لیے کہ وہ تو ابل رہا تھا۔ رسول اللہ سے کسی نے پوچھا کہ زمزم کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ پانی جو اسماعیل نے ایڑی رگڑی تھی تو وہ چشمہ ابلا۔ خدا رحمت فرمائے میری جدہ ہاجرہ پہ
اگر وہ یہ لفظ نہ کہتے زم زم تو پورا مکہ دریا ہو جاتا، پورے مکے میں یہ پانی بھر جاتا. بس انہوں نے کہا زم زم، رک جا رک جا، ان کے کہنے سے رک گیا. زم کہتے ہیں ٹھہر جا، رک جا. انہوں نے اس پانی کو روک دیا، اور وہ پانی جو عباس کے قدموں سے مس ہو رہا. کیا کہنا، بس فرق یہ ہے کہ اسماعیل زندہ رہے، شہید نہیں ہوئے. کربلا کا پانی شہیدوں کے پیر کا صدقہ ہے، بس یہ فرق ہے. ورنہ وہ جد ہیں، نسل اسماعیل سے ہی ہیں حضرت عباس، انہی کی یادگار ہے. آج یہ عالم ہے روضہ نجف کے معجزے. اللہ اکبر. مرہ بن قیس بیٹھا تھا دربار میں، کہنے لگا ہمارے اجداد کو کس نے مارا؟ لوگوں نے کہا علی نے مارا. کہاں رہتا ہے؟ کہا وہ تو نجف میں ہے، اس کی قبر ہے. کہا اچھا، میں اس سے بدلہ لوں گا. تم نے میرے اجداد کو مارا، تم نے میرے اجداد کو مارا، اب اٹھو تم، میں تم سے بدلہ لینے آیا ہوں. اور جا کے زری کے سامنے رک گیا. وہیں زری کے پاس سے 2 انگلیاں نکلی، 2 انگلیاں نکلی، ہاتھ برآمد ہوا، اور اس کو بیچ سے ایسے کر کے یوں کر دیا. اب کمال دیکھیے کہ جب تک روزے میں رہا خون نہیں ٹپکا، اس لیے کہ نجس ہے، کافر ہے. جب اس کو اٹھا کے باہر پھینکا گیا تب اس کا خون جاری ہوا. لوگ جمع ہو گئے، کس نے مارا کس نے مارا کس نے مارا؟ کہ دیکھا ہی نہیں گیا کس نے مارا. علماء سے پوچھا گیا بھائی روزے میں تو گیا تھا، روزے میں کس نے مارا؟ اتنی صفائی سے 2 حصے کیا ہے، 2 حصے صاف. تو ایک عالم آئے، انہوں نے کہا پتہ لگا لو، ترازو لاؤ، اس کو دونوں ٹکڑے اگر برابر ہیں تو علی نے مارا ہے. دیکھیے وہاں وہ نشان بنا ہوا ہے، آپ کو خدام بتا دے گا کہ یہاں سے انگلیاں برآمد ہوئی اور اس طرح یہ مارا گیا. اب لکھا کہاں ہے؟ تاریخ نجف میں جو معجزے لکھے ہیں نجف کے، اس میں لکھا ہوا ہے. تاریخ نجف پہ بہت کتابیں لکھی گئی. طیب آغا جزائری صاحب نے تاریخ نجف لکھی، اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. تو نجف میں جتنے بھی معجزات ہوئے، نادر شاہ درانی کی آمد، بڑے بڑے بادشاہ روضہ نجف پہ آئے. کوئی دنیا کا ایسا بھی بادشاہ ہے جو نجف نہ آیا ہو اور اس نے سلامی نہ دی ہو؟ اور جو بھی آیا تاج اتار کے پھینک دیا سر سے، تلوار سپاہی نے نکالی اور علی کو چڑھا. اب کیا ہے اس کے پاس جو علی کو نذرانہ پیش کرے؟ تو ہم جیسے غریب یہ بتائیے ہم علی کو کیا پیش کریں؟ اتنا بڑا بادشاہ، اتنا بڑا بادشاہ. ابھی آپ اللہ، میں تو کہتا ہوں یہ جتنا مجمع ہے اللہ اسی سال سب کو نجف بھیج دے. مثلا آپ کو ذل رضا صاحب سے بہت محبت. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ مودت کی محبت ہے. بہترین کلام پڑھتے ہیں، فضائل بھی مسائل بھی پڑھتے ہیں، نوحے بھی پڑھتے ہیں، رلاتے ہیں، آپ کو محبت ہے. اب چونکہ آپ کو سچی محبت ہے اہل بیت کی وجہ سے، تو اگر ان کے 5-10 دشمن مل جائیں جو ان کی برائیاں کریں تو کیا آپ کا دل میلا ہو جائے گا؟ آپ انہیں چھوڑ دیں گے؟ نہیں، آپ کی محبت میں اور اضافہ ہو جائے گا. دیکھیں محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جتنے دشمن بڑھتے جائیں دوست بھی اسی حساب سے ڈبل ہوتے جائیں. یہی ہے محبت. دنیا سمجھی نہیں، جتنی علی دشمنی ہو رہی تھی دوستی بڑھتی جا رہی، محبتیں بڑھتی جا رہی تھی، محبتیں بڑھتی جا رہی تھی. اور علی کی دشمنی کا مرکز پہلے مکہ تھا. پہلا مرکز علی دشمنی کا مکہ تھا. ایک ایک گلی میں علی کا دشمن رہتا تھا، علی کا دشمن وہاں پل رہا تھا. اس لیے کہ 12 برس کے تھے جب رسول اللہ کہتے تھے قولوا لا الہ، تو انہوں نے بچوں کو پیچھے لگا تھا، پتھر مارو پتھر مارو، اس کو دیوانہ کہو. بس علی ایک بار آستین چڑھا کے اب جو دوڑے اور بچوں کو پکڑ پکڑ کے سر ٹکرانا، کسی کا ہاتھ توڑا، کسی کی ٹانگ. اب کیسے ڈھونڈیں؟ اب نصیری کو کیسے ڈھونڈیں؟ کہاں ڈھونڈیں؟
تاکہ ایک آدھ ملتے تو انٹرویو ہو جاتا، تو ان کی کتابیں پتہ چلتی، کوئی کتاب لکھی ہے، کیا طریقہ ہے، کیسے ہیں، کس کی نماز پڑھتے ہیں، کیا عبادت کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں کہ نہیں، مرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، کیسے دفن ہوتے، کچھ پتہ ہی نہیں، کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اب تک اتنی ریسرچ ہو گئی، دیکھیے جتنی چیزیں میں نے مجلس میں پڑھی سب پہ ریسرچ ہوئی۔ میں نے دت قوم پہ مجلس پڑھی آج سے 15 برس پہلے، اب سب جاگے کہ حسینی دت کیا ہوتا ہے۔ میں نے اصحاب رسول پہ مجلسیں پڑھی تو لوگوں کو ذرا ہوش آیا، میں نے اصحاب علی پہ مجلسیں پڑھی تو لوگوں کو کچھ نام یاد آ گئے، میں نے اصحاب حسین پہ 3 اشے پڑھے، لوگوں کو کچھ چیزیں بنا کے فیس بک پہ یوٹیوب پہ ڈالنے لگے، تو بھائی نصیری پہ بھی ایک ڈاکومنٹری بنا دو نا۔ ارے انٹرویو لو، جیسے دت پہ بنایا ویسے ہی نصیری پہ بھی بنا لو۔ جب ہم نے پڑھا تھا تو ہمارا مذاق اڑایا گیا تھا کہ دت کون سی قوم ہے، اب تو سب بیٹھے ہوئے امامہ باندھے دت پہ بول رہے ہیں۔ اب سب کے سمجھ میں دت قوم آ گئی۔ جب ہم نے پڑھا تھا لاہور میں تو ڈان اخبار نے چھاپا تھا، اس وقت ہماری تقریر چھاپی تھی، تب بھی لوگوں کے سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ انتظار حسین نے پورا کالم لکھا تھا میری تقریر پہ کہ دت قوم کا تعارف ضمیر اختر صاحب نے لاہور میں کرایا ہے، جو امام حسین کا غم مناتے ہیں اور وہ ہندو ہیں۔ تو بھائی ریسرچ تو ہو رہی ہے نا، نہ معلوم کتنی چیزیں میں ریسرچ کی تمہیں بتاتا رہوں گا، تمہیں 10 برس کے بعد یقین آئے گا، 15 برس کے بعد یقین آئے گا۔ ریسرچ میں یہی ہوتا ہے، کام کرنے والا کام کر جاتا ہے، بعض چیزیں 200 سال کے بعد سمجھ میں آتی ہیں۔ غالب 100 سال کے بعد سمجھ میں آیا، زندگی میں نہیں سمجھ میں آیا تھا۔ ایسا ہی ہوتا ہے ریسرچ ورک۔ تو اب نصیری پہ بات ہو رہی ہے تو تلاش کر لینا، ایک کالم لکھ دو انگریزی اخبار میں، ڈھونڈ کے انٹرویو کر دے نصیری کون ہوتا ہے۔ چونکہ تمہیں نصیری نہیں مل رہا ہے تو تم ہم لوگوں کو نصیری کہو گے۔ ہم نصیری نہیں ہیں، ہم سادات ہیں، سادات نصیری ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ جو اولاد ائمہ ہیں ان کے خون میں یہ اثر ہے کہ وہ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو منوانے والے یہی لوگ تھے۔ توحید کا رنگ کیا آج بچتا ہے تو 14 معصوم کی وجہ سے بچتا ہے، یہ اذانیں، یہ نمازیں، یہ مسجد، یہ مینار، یہ سب صدقہ ہے غم حسین کا۔ یہ سب علی کا کارنامہ ہے کہ آج دنیا میں اللہ اللہ ہو رہا ہے اور قرآن پڑھا جا رہا ہے اور آیتیں اور سورے پڑھے جا رہے ہیں۔ اس کو جلا دیا علی نے، لیکن علی نے یہ طے کر لیا کہ اس دنیا پر میں اپنی دلیل دے کر جاؤں گا۔ اس نے آخری وقت یہ کہا تھا، اے میرے گاؤں والوں، اے میری برادری والوں، یہی اللہ ہے، نہ یہ کبھی مرا تھا، نہ کبھی یہ مرے گا، نہ کوئی اسے مار سکے گا، اس لیے کہ اللہ مرتا نہیں ہے۔ اور جیسے ہی علی کے سر پہ ابن ملجم نے ضربت لگائی، علی نے کہا، کیا کہا؟ فزت برب الکعبہ، آج علی کامیاب ہو گیا، اگر علی زندہ رہ جاتا تو خدا مانا جاتا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں معلوم لوگوں کو کہ آج ہندو شاعر وہاں سے پکار رہے ہیں کہ اگر حسین بھارت آ جاتے تو بھگوان ہو جاتے۔ روح کماری علی کو کہہ رہی ہے، علی اگر بھارت آ جاتے تو ہمارے بھگوان ہوتے۔ تو اگر ہندوستان کے ہندو علی کو اور حسین کو بھگوان کہنے لگتے تو کتنی دیر تھی، مسلمان بھی خدا کہنے لگتے۔ لیکن شہادت دے کے گلا کٹوا کے بتایا کہ اللہ مرتا نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ نیزے پہ سر قرآن پڑھتا ہے تاکہ عام لوگوں کی موت سے فرق ہو جائے۔ تم مرتے ہو تو مر جاتے ہو، ہم مر کے بھی زندہ رہتے۔ کینیڈا کا سفیر آیا ہوا تھا، اس سال اس کی بیوی بھی آئی تھی۔ اطلاع یہ ملی کہ محرم کا جلوس عاشور کا نکلے گا۔ سفیر کی بیوی نے، ایمبیسیڈر کی بیوی نے کہا ہم بھی چلیں گے۔ ڈائری اپنے ساتھ لے لی تاکہ ہم جو کچھ دیکھیں گے لکھیں گے۔ اس نے پوچھنا شروع کیا، یہ علم کیا ہے؟ بتایا گیا ترجمہ کر کے، یہ عباس علمدار کا علم ہے، یہ حسین کے بھائی ہیں ان کی یادگار۔ تابوت کیا ہے؟ یہ حسین کے جنازے کی نقل ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے دیکھا ایک ننھا سا جھولا ہوا سے ہلتا ہوا آیا۔ اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ کہا یہ بچے کا جھولا ہے۔ کہا یہ جلوس میں کیوں آیا ہے؟ کہا حسین کے لشکر میں ایک سپاہی 6 مہینے کا تھا،
یہ جھولا اس کی یادگار ہے۔ اس نے پوچھا تو اس بچے کے ساتھ کیا واقعہ ہوا؟ کہ حسین پہ پانی بند ہو گیا تھا 7 تاریخ سے، خیمے میں پانی نہیں تھا، بچے بھی پیاسے تھے۔ عاشور کے دن یہ بچہ بہت پیاس سے تڑپ رہا تھا۔ اس 6 مہینے کے بچے علی اصغر کو حسین اپنے ہاتھوں پہ لے کر لشکر کے سامنے آئے اور کہا اگر ہم تمہاری نظر میں خطا کار ہیں، ہم کو نہیں تو اس بچے کو تو پانی پلا دو، اس نے تو کسی کی خطا نہیں کی۔ تو اس نے کہا پھر پانی دے دیا؟ کہ نہیں، ایک قاتل ہرملہ نے کمان میں تیر جوڑا، بس یہ سننا تھا کہ وہ بے ہوش ہو کے گر گئی۔ بے ہوش ہو گئی، جب اسے ہوش میں لایا گیا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس کے ساتھ تھے، بس جب وہ ہوش میں آئی تو بار بار یہ کہتی تھی بچہ مرا تو نہیں، وہ بچہ مرا تو نہیں، وہ تیر اس بچے کو تو نہیں لگا، بس یہ کہہ دو کہ وہ تیر بچے کو نہیں لگا۔